الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. صدق اللہ العظیم. کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کہ جو اس ساری کائنات کو بنانے والا، سنوارنے والا، اس نظام کو چلانے والا وحدہ لا شریک ہے. وہ ذات جس کے بارے میں آتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ذات وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. وہ ذات جس کے بارے میں قرآن تذکرہ کرتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ ذات جو فرماتا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یقیناً ایسی ذات ہی حمد و ثنا کے لائق ہے. درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے مصائب اور مشکلات، مصیبتوں اور تکلیفوں کی اور دین اسلام کے راستے میں آنے والی ہر پریشانی کو نہایت ہی صبر اور بردباری کے ساتھ جیتا، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے کے بعد انسانیت کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا۔ ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول اپنی اپنی مقرر کردہ شریعت کے ساتھ اپنے اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے نظام کے ساتھ رب تعالیٰ کی مقرر کردہ ایک مدت کے ساتھ ایک مخصوص وقت میں ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی اپنی شریعت کے نفاذ کے لیے محنت کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہر نبی نے جو ان کے درمیان آنے والے تھے اپنی اپنی شریعت کا اپنی اپنی امتوں کو درس دیا۔ نوح علیہ السلام سے سلسلہ چلتا چلتا ابراہیم علیہ السلام تک آتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مخصوص مدت تک اپنے دین کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ چلتا چلتا جناب عیسیٰ علیہ السلام تک آ کر رک جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے مخصوص دین کی جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی تھی ان کا پرچار کیا۔ سوالات انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو بھیجا، ایسے رسول کو بھیجا کہ جس نبی کے آ جانے کے بعد اس دنیا میں کسی اور نبی کی ضرورت نہ رہی، جس شریعت کے آ جانے کے بعد دنیا میں کسی اور شریعت کی ضرورت نہ رہی، جس نظام کے آ جانے کے بعد دنیا میں کسی نظام کی ضرورت نہ رہی، ایک ایسا نبی جو ہر قسم کے عیبوں سے پاک، ایک ایسا نبی کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن مجید میں کر دیا، ایک ایسا نبی جس کا چلنا، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا لیٹنا، جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کی ہر ایک حرکت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا، وہ نبی جب اس کے حسن کی باری آتی ہے تو قرآن تذکرہ کرتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ وہ نبی جس کے بولنے کی باری آتی ہے تو قرآن تذکرہ کرتا
عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ نبی کہ جس کے بارے میں عرب کے مشہور شاعر کہا کرتے تھے احسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. وہ شاعر پکار کر کہتے ہیں کہ آج تک آپ سے خوبصورت ترین چہرہ میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں. آپ جیسا حسین اور جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء کہ اے نبی آپ ہر عیب سے پاک تو ہے ہی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کو کہتے گے رب نے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو بنا ڈالا. ایک ایسا نبی جس کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن کیا اٹھا واللیل اذا سجا، اور پھر فرمایا واللیل اذا یغشا. ایک ایسا نبی جس کے اقدام کی باری آئی تو رب تعالیٰ پکار اٹھے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اے نبی ہم نے تو آپ کو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز کیا. ایک ایسا نبی جس کی آنکھ کی باری آئی تو رب تعالیٰ کا قرآن پکار اٹھتا ہے ما زاغ البصر وما طغی. ایسا نبی کہ جب اس کے سینے کی باری آتی ہے تو رب تعالیٰ کا قرآن کیا اٹھتا ہے الم نشرح لک صدرک. ایسا نبی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ دیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کہ ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ ہم تم کو تمہاری شریعت دیں گے پھر ایک وقت مقرر کریں گے. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے درمیان ایک رسول آ جائے گا، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اپنی شریعتوں کو چھوڑ دینا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تصدیق کرنے کے بعد اس پر ایمان لانا ہے، ایمان لانے کے بعد اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے مدد بھی کرنی ہے. ایک ایسا نبی کہ رب تعالیٰ نے دنیا جہان کی نعمتیں انسان کو عطا کرنے کے بعد کھانے اور پینے کی نعمتیں اس نظام دنیا کو انسان کے تابع کر کے ہواؤں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، ہر قسم کی مخلوق کو انسان کے تابع کرنے کے بعد کبھی رب تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. لیکن ایک نبی دینے کے بعد، ایک رسول دینے کے بعد رب تعالیٰ اپنی زبان سے کیا ہوتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے تو مومنوں پر احسان کیا ہے ان میں سے ایک رسول بھیج کر. ایسا نبی، وہ نبی جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں نام تو لیا لیکن بار بار نام لینا رب تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا. قرآن میں جہاں بھی دوسرے انبیاء کا رب تعالیٰ نے
تذکرہ کیا ہے، کبھی عیسیٰ کہا ہے، کبھی موسیٰ کہا ہے، کبھی نوح علیہ السلام کا نام لیا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، کبھی اسحاق علیہ السلام کا نام لیا، صالح کا نام آیا، سمود کا نام آیا، ہود کا نام آیا۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی۔ رب تعالی نے بار بار میرے نبی کا نام لے کر نہیں پکارا۔ ایک ایسا نبی کہ جس نبی کے آ جانے کے بعد وہ عرب کے لوگ جو دنیا کی ہر قسم کی برائی میں ملوث پائے جاتے تھے، ایک قلیل عرصے میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بنے۔ جی وہ نبی جس کو میرے رب نے خاتم النبیین کہا، وہ نبی جس کی ہم امت ہیں، وہ نبی جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرا نبی ایسا نبی جس کی تعریف میں کرے تو کوئی بڑی بات نہیں، جس کی تعریف مسلمان کرے تو میں سمجھتا ہوں بڑی بات نہیں، ہمارے نبی ہے، تعریف بنتی ہے۔ میرا نبی ایسا نبی کہ جس کی تعریف اپنے تو کرتے ہی تھے، میرے نبی کی تعریفیں بیگانوں نے دی، مسلمان تو کرتے تھے، میرے نبی کی تعریف کافروں نے بھی کی۔ کبھی صادق کہا، کبھی امین کہا، کہا آپ کی زبان سے تو کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی۔ وہ نبی جس کے اخلاق کی گواہی، جس کے کردار کی گواہی شام کے دربار میں جا کر میرے نبی کا دشمن میرے نبی کے دشمن کے سامنے جا کر کہتا ہے، جب سوال کیا جاتا ہے، ایک دشمن دوسرے دشمن کو بتلاتا ہے، سوال کیا گیا، بادشاہ نے سوال کر دیا کہ سنا ہے تمہارے علاقے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کہنے لگے ہاں کیا۔ وہ بادشاہ اپنی زبان سے پوچھنے لگتا ہے، مجھے اس کی خصوصیات کو بتلاؤ، کیا وہ جھوٹا ہے، کیا وہ امیر گھرانے سے ہے یا غریب گھرانے سے، اس کا اخلاق کیسا، اس کا کردار کیسا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جھوٹ بولوں، لیکن مجھے جھوٹ بولنے کی جرأت نہ ہوئی، میں نے سب کہا۔ وہ نبی جس کی تعریف عرب کے کافر تو کرتے ہی کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے میرے نبی کے کردار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن میرے نبی کی تعریفات کی جب باری آئی تو 1200 سال گزرنے کے بعد، 1 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 1200 سال گزرنے کے بعد بھی جب ایک کافر تعریف لکھنے لگتا ہے تو سب سچ سچ بتا دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یوں بھی کہہ دیا، ہو جائے اگر عشق کوئی چارہ تو نہیں، ہو جائے اگر عشق کوئی چارہ تو نہیں، فقط مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ 1200 سال گزرنے کے بعد مغرب کا سب سے متاثر اور عیسائی مذہب کا بہت بڑا رہنما ٹامس کارلائل کہتا
کہتا ہے کہ عرب کی ایک مخصوص مشہور شخصیت دین اسلام کا بانی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا دل تمام قسم کی خرافات سے پاک ہے. 1200 سال گزرنے کے بعد ایک کافر اپنی زبان سے کہہ رہا جو ہر قسم کے عیب سے پاک تھا، اس کا دل، اس کی نظر ہر قسم کے تعصب سے پاک تھی. اس کی شخصیت میں نے مطالعہ کیا ہے، مجھے آج تک اس کی شخصیت میں کوئی عیب نظر نہیں آیا. یہاں پر بس نہیں، ایک ہندو پروفیسر کرشنا راؤ نے جب قلم اٹھایا تو اپنی زبان حال سے، اپنے دماغ سے، اپنے قلم سے ایسے خیالات کا اظہار کرتا ہے. کہتا ہے کہ وہ شخصیت جسے لوگ محمد کے نام سے جانتے ہیں، وہ ایک جرنیل تھا، سپہ سالار تھا، مدبر تھا، عالم تھا، فقیر تھا. وہ ایک ایسی شخصیت تھی جس کی شخصیت کا احاطہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں. یہاں پر بس نہیں، فرانس کا ایک شخص، ایک قلمدان اٹھتا ہے اور اٹھ کر کہنے لگتا ہے صحرائے عرب سے ایک ایسی شخصیت مبعوث ہوئی. نپولین اپنے خیالات کا اظہار اس کلمات میں ادا کرتا ہے. میرے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع شان رسول غیر مسلموں کی زبان سے. فرانس کا شخص اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ صحرائے عرب سے ایک ایسی شخصیت نمودار ہوئی کہ جو جرنیل تو تھی ہی، سپہ سالار تو تھی ہی، لیکن وہ شخصیت اس وقت پیدا کی گئی جب عرب کے حالات دیکھنے کے قابل تھے، جب معمولی جھگڑوں پر نسلوں تک لڑائیاں چلتی تھی. اس شخصیت نے پیدا ہونے کے بعد عربوں کو اتحاد کا درس دیا. دوسری تہذیبوں کو، دوسری شریعتوں کو نافذ ہونے کے لیے ایک طویل عرصہ چاہیے تھا. پچھلے خطبہ جمعہ میں حافظ محمد اکرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ کتنی دیر لگی تھی تہذیبوں کو پروان چڑھنے کے لیے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں. تہذیبوں کو پروان چڑھنے کے لیے ہزاروں سال لگے، لیکن نپولین اپنی زبان سے کہتا ہے پتہ نہیں کیا جادو تھا اس کی شخصیت میں. وہ قوم جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام 1500 سال کے طویل عرصے میں نہ کر سکے، وہ کام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام محمد نے 15 سالوں میں کر کے دکھایا. وہ عرب کے لوگ جو ہر قسم کی خرافات، ہر قسم کے گناہوں میں ملوث، صرف 15 سال کے مختصر عرصے میں تمام عرب کی ایسی کایا پلٹی کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ عرب جیسی تہذیب کسی تہذیب سے بھی نہیں. عرب جیسی قوم، اس کی
تھی کہ اس تعلیم کی بدولت دنیا میں عرب کا ایک ایسا نام پیدا ہوا، ایسی قوم پیدا ہوئی کہ اس قوم جیسی قوم پوری دنیا میں کہیں نہ ہوئی نہ ہو۔ یہاں پر بس نہیں، ہندو مذہب کا ایک عالم اٹھتا ہے، اپنے قلم کو پکڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھنا شروع کرتا ہے اور پکار اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ جب مغرب میں ہر طرف ظلمت کا اندھیرا تھا، جب مغرب میں ہر طرف تاریکی تھی، جب مغرب میں ہر طرف ظلم و ستم کے بادل چھائے تھے، تو مشرق کی طرف سے ایک ایسا رہنما اٹھا کہ جس نے مغرب کی کایا پلٹی، مغرب کو جینے کا طریقہ بتلایا، مغرب کو رہنے سہنے کا طریقہ بتلایا، جس نے مغرب کو زندگی گزارنے کے اصول بتلائے اور مختصر سے وقت میں اپنے مخصوص کردار کے ساتھ، اپنے مخصوص اخلاق کے ساتھ ایک ایسا نظام قائم کیا کہ دنیا میں ایسا نظام کسی اور مذہب میں نہیں۔ کہتا ہے میں اسلام لانے والا تو نہیں ہوں، میں اسلام قبول کرنے والا تو نہیں ہوں، لیکن میں ہندوؤں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی وقت نکال کر اسلام مذہب کا مطالعہ کرنا، تم تعظیم سیکھ جاؤ گے، تم تہذیب سیکھ جاؤ گے، تمہارے دل میں اسلام کے خلاف نفرت نہیں رہے گی۔ تم کبھی اسلام کا مطالعہ کر کے تو دیکھو، وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ تو معاذ اللہ عورتوں کا رسیا ہوا تھا، جس کے بارے میں دشمنوں نے تعصب میں آ کر کہا کہ یہ تو جھوٹا ہے، معاذ اللہ، یہ تو جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ ہندو مذہب کا بانی اور ہندو مذہب کا عالم اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اسلام جیسا مذہب کوئی اور مذہب نہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ محمد کا اخلاق اچھا نہیں تھا، کردار اچھا نہیں تھا، ان لوگوں کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد نے آدھی دنیا تو اپنے کردار کے ساتھ ہی پتہ کر دی، کچھ تلوار نے کر دی، کچھ کردار نے کر دی، مسلسل ساری دنیا شاہ ابرار نے کر دی۔ یہاں پر بس نہیں، ہندو مذہب کا ہی ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا نے ایک ایسی شخصیت بھی دیکھی کہ جب ہم نے اس کی زندگی کو پرکھا، جب اس کی زندگی کو ٹٹولا، جب اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، ہم نے ہر لحاظ سے اس کی زندگی کو دیکھا، لیکن ہمیں اس کی پوری زندگی میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ملا۔ اسی طرح یورپ کا ایک مفکر، یورپ کا ایک رائٹر، یورپ کا ایک کالم نگار مائیکل مارٹ جب اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کتاب کا نام ہے دا 100،
100 شخصیات کا اس کتاب میں اس نے ذکر کیا. کہتا ہے I have mentioned 100 men in my book who have influenced the history and being first Muhammad peace be upon. کہتا ہے میں نے اپنی کتاب میں 100 آدمیوں کا ذکر کیا. یہ اس کے کلمات ہیں. اپنی کتاب میں 100 آدمیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن میں نے سر فہرست سب سے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا. اور ساتھ میں کہتا ہے پیپل میں سرپرائز. میں جانتا ہوں، مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ لوگ میرے اس کام کی وجہ سے، میرے محمد کو سب سے اوپر رکھنے کی وجہ سے حیرت میں ہے. ان کو عجیب لگا. انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں یہ کلمات کہتا ہے I have many arguments to prove it. کہ میرے پاس بہت سے دلائل ایسے ہیں جن دلائل کی بنیاد پر میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ محمد کی شخصیت کے برابر کوئی شخصیت نہیں. یہاں پر بس نہیں، ذرا تفصیل سے لکھتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے. کہتا ہے کہ نبی کے بارے میں جو قرآن میں ذکر آیا ہے نا، امی، کہ نبی ان پڑھ ہے. امی کا مطلب عربی لغت میں ان پڑھ ہوتا ہے. یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن محمد کی تعلیم ایسی تعلیم ہے دنیا کے ہر کسی بڑے شخص کو، دنیا کا کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی ادیب، آپ دنیا کے کسی بڑے شخص کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے گھٹنے ٹیک کر بڑے ہی ادب کے ساتھ سر کو جھکا کر، بڑے ہی احترام کے ساتھ دنیا کے کسی نہ کسی استاد کے سامنے بیٹھا ہے. دنیا کے کسی نہ کسی استاد سے تعلیم حاصل کی ہے. دنیا کے کسی نہ کسی شخص سے جینے کا سلیقہ سیکھا ہے، اور پھر اس تعلیم کو انہوں نے اپنے اوپر لاگو کر کے اس پر زندگی گزاری، تب جا کے نام کمایا. وہ مائیکل وارٹ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ باہر دنیا کی شخصیت محمد رسول اللہ ہے. وہ محمد کو رسول نہیں مانتے، لیکن ہمارا ادب کا تقاضا ہے. کہتا ہے محمد کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس نے دنیا کے کسی استاد سے کسی قسم کا درس نہیں لیا، سبق حاصل نہیں کیا، تعلیم نہیں کی، لیکن اس کی تعلیم ایسی جامع، اس کی تعلیم ایسی کہ دنیا میں اس قسم کی تعلیم کوئی بھی اپنے قوم کو نہ دے سکتا. یہ میرے نبی جس کے کردار کی گواہی، میرا نبی جس کے اخلاق کی گواہی، میرا نبی جس کے جینے کی گواہی، جس کے فوت ہونے کی گواہی غیر مسلم اپنی زبان سے دیتے ہیں. آج کوئی اٹھ کر ہمارے نبی کی ناموس رسالت پر، ہمارے نبی کی ذات پر
ہمارے نبی کے کردار پر کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کرے تو اس کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ تمہارے مذہب کے لوگ کیا کہتے ہیں۔ وہ فرانس کا پادری ہو، وہ روس کا کوئی رہنے والا ہو، وہ ڈنمارک کا کوئی شخص ہو، یا وہ کوئی ہندو عورت ہو، جب میرے نبی کے کردار پر انگلی اٹھائے، جب میرے نبی کے اخلاق پر بات کرنا چاہے تو اسے ایک بات جان لینی چاہیے کہ تمہارے بڑے کیا کہتے رہے ہیں میرے نبی کے بارے میں۔ مسلمانوں، آج ہماری غیرت کو کیا ہو؟ آج ہمارا غیرت ایمانی کا جذبہ، آج ہمارا ناموس رسالت پر نہ مٹنے کا جذبہ، آج ہمارا کافروں کو جواب دینا کہاں رہ گیا؟ آج ہمارے ہوتے ہوئے آج دنیا میں تقریباً 1.5 ملین لوگ جو مسلمان ہیں، ملین سے زیادہ 1.5 ارب لوگ، آج 52 سے زائد اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے، آج طاقتور سے طاقتور سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے، آج بڑے بڑے امیر ملکوں کے مسلم حکمران ہونے کے باوجود ہماری غیرت کو کیا ہوا کہ آج 2 ٹکے کے لوگ اٹھ کر میرے نبی کی رسالت پر بات کرتے ہیں۔ آج میں نے اور آپ نے اپنا سارا وقت سوشل میڈیا پر گزارا، ہم نے نہ اسلام کی تعلیم کو سمجھا، ہم نے نہ اسلام کی تعلیمات کو جانا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو۔ ہماری سوچ، ہماری فکر اغیار نے ایسے ایسے حکمرانوں کو مسلط کیا کہ انہوں نے ہمارے ذہن کو اس قدر پسماندہ بنا دیا کہ ہمیں روٹی کے علاوہ کوئی سوچتا ہی نہیں۔ ہماری فکر معاشی ہے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، مہنگائی ہو گئی، فلاں کا ریٹ بڑھ گیا، فلاں چیز کا ریٹ بڑھ گیا۔ آج تم نے مہنگائی کے نام پر تو گلیوں بازاروں میں تماشے کرتے ہوئے دیکھا ہے، ناموس رسالت کے مطلب کیا ہے۔ آج ایک ہندو مذہب کی ایک عورت اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر نبی کی رسالت پر بات کرتی ہے۔ آج ہندو مذہب کا ایک لیڈر، ہندوستان کا رہنما، اس کام کے ہونے کے بعد جب مسلم حکمرانوں کی طرف سے معاشی پابندیاں لگائی گئی، وہ اتنا غیرت مند اپنے مذہب کے بارے میں کہ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس کام پر کبھی بھی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری غیرت دوبارہ نہیں کرتی کہ میں مسلمانوں کے سامنے اس کام کی معافی مانگوں۔ وہ غیر مسلم ہو کر اس قدر غیرت مند ہے، آج ہماری غیرت کہاں ہے؟ آج جب کوئی میرے نبی کے فراز میں کوئی خاکے بنائے، ڈنمارک میں معاذ اللہ میرے نبی کے خاکے بنائے، آج ہم فیس بک استعمال کرنے والے، ٹویٹر کو استعمال کرنے والے، واٹس ایپ کو استعمال کرنے والے، آج ہم سوشل میڈیا کو بطور اختیار لینے والے اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک سمپل سی پوسٹ کر دیتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان۔ بتا تیری غیرت کہاں مر گئی؟ آج ہے امت مسلمہ، تیری غیرت کو کیا ہوا کہ ایک سادہ سی پوسٹ کر کے تو کہتا ہے کہ میں نے فرض پورا کر دیا۔ ایک دور ایسا بھی دور تھا، نبی کی توہین تو دور کی بات،
نبی کی رسالت پہ انگلی اٹھانا تو دور کی بات، نبی کی ناموس رسالت پر بات کرنی تو دور کی بات۔ ایک عورت کی طرف سے پیغام گیا تھا کہ مجھے یہ راجہ بحر چینی نہیں دیتا، سمندر کے راستے میں مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ ایک عورت کی فریاد پر محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں کہاں سے چلتا ہے؟ تمام علاقے فتح کرتے ہوئے ایک عورت کی پکار پر سندھ کے علاقے تک آتا ہے۔ مسلمان حکمرانوں کی بات کرو، مسلم نوجوانوں، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تم نے کیا جواب دیا؟ آج ہم احتجاج کرتے تو نظر آتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اس احتجاج کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آج ہمیں درس دیا گیا، نام نہاد مولویوں کو ساتھ ملایا، میں علماء کی بات نہیں کرتا، ہمیں یہ درس دیا گیا، ہمیں یہ پٹیاں پڑھائی گئی کہ اسلام ٹیچ دا لیسن آف پیس، کہ اسلام تو ہمیں امن کا درس دیتا، اسلام تو ہمیں امن کی بات کرتا ہے، اسلام میں شر پسندی ہے ہی نہیں، مانتے ہیں ہم بھی اسلام میں شر پسندی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جہاد کے نام پر بھی ایک تعلیم دی۔ اگر نبی کی نماز پر ہاتھ اٹھایا جائے، نبی کی رسالت پر ہاتھ اٹھایا جائے، تب بھی اسلام کا درس دیتا ہے، تو بتلاؤ جہاد کس چیز کا نام؟ وہ 313 ہو کر 1000 کو شکست دینے والے ڈرنے والے نہیں تھے، تم 1.5 ارب سے زائد ہو کر 52 اسلامی ممالک ہیں، جب سالانہ رپورٹیں درج کی جاتی ہیں اقوام متحدہ کی طرف سے، UN کی جانب سے، تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں مسلم حکمران با اثر شخصیت پہچان ہے۔ بتلاؤ کہاں گئی تمہاری ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ جب جب نبی کی توہین کرنے والے اس دنیا میں وجود تھے، تب تب اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مسلم مرد کو پیدا کیا، تب تب تحریک دہرائی گئی۔ آپ تاریخ میں دیکھیں، تاریخ نے بتلایا ہے کہ نبی کی ناموس پر جب جب انگلی آئی تو کوئی نہ کوئی مسلم شخص اٹھا اور اس نے اس ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ابی بن حرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، وجہ صرف اتنی تھی کہ اس نے میرے نبی کی گستاخی کی۔ اسی طرح بشر منافق 2 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے، استاد ابو جہل بدر کے میدان میں 2 ننھے مجاہدوں کے ہاتھوں سے۔ تاریخ نے دہرایا امیہ بن خلف 2 ہجری میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ ایک نبینا صحابی، آج ہم ہر طرح سے صحیح سلامت، ہمیں کھانے کی بھی فکر نہیں، رب تعالیٰ نے ہمارے معاشی حالات صحابہ سے بدتر نہیں رکھے۔ جو مشکلات صحابہ کو آئی ایسی مشکلات ہماری مشکلات نہیں ہیں۔ نبینا صحابی، جب اس کی بیوی نے نبی کی ناموس پر ہاتھ ڈالا، نبی نے صحابی نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑا۔ تاریخ دہرائی گئی، چلتی رہی، جب جب یہ سلسلہ چلتا رہا، کوئی نہ کوئی مرد مجاہد میدان میں آیا۔ تاریخ نے دہرایا کہ جب ملک پاکستان میں پنجاب کے ایک گورنر نے سلیمان تحصیل میں جب یہ کہا کہ اسلام کا قانون
ناموس رسالت کا قانون کالا قانون ہے، تب بھی ایک مرد مجاہد ہوا، تب بھی ایک مرد مجاہد ممتاز قادری نے قتل کیا۔ جب ہندو مذہب کا ایک شخص اس نے اسلام کے قوانین پر انگلی اٹھائی تو غازی علم الدین شہید بھی پیدا۔ ہم نہیں تو کوئی اور، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، تاریخ اپنا بدلہ خود لے گی۔ یہ بات یاد رکھنا، نبی کی ناموس پر ہاتھ اٹھانے والا، نبی کی رسالت پر ہاتھ اٹھانے والا، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتے، اس کا بدلہ اس دنیا میں لیا جائے گا۔ لیکن نوجوانوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ بدلاؤ نبی کی ناموس رسالت کی حفاظت کرنے میں ہمارا کتنا ہاتھ ہے؟ اللہ اپنا فیصلہ کرنے، اللہ کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے، جب چاہے جس وقت چاہے اسلام کے دشمنوں کو قتل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کل قیامت کے دن رب تعالیٰ نے ہمارے سے سوال کر دیا کہ میں نے تمہیں مسلمان بنا کر بھیجا، تمہارے ہوتے ہوئے نبی کی ناموس پر ہاتھ ڈالا گیا، تم کہاں سے تب کیا جواب؟ کیا آج ہماری دیکھیے، کیا آج ہمارا جذبہ ایمانی، کیا آج ہمارا مسلمان ہونا، کیا آج ہمارا جذبہ شہادت صرف سوشل میڈیا تک ہے؟ ہم سیاست کی خاطر، ہم سیاسی لوگوں کی خاطر، حکمرانوں کی خاطر گلیوں بازاروں میں تو نکلتے ہیں، لیکن جب نبی کی ناموس کی بات آتی ہے تو کہاں غائب ہوتا ہے؟ آج عمران خان کے دھرنے میں تو جانے کو دل کرتا ہے، آج نواز شریف کے پیچھے خجل سوار ہونے کا تو دل کرتا ہے، آج تمہیں عمران خان کال دے اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آج نواز شریف کہے کہ فلاں کی طرف مارچ کرو، فلاں جگہ پہ پہنچو، ہماری غیرت اتنی جانتی ہے کہ ہمارا سیاسی لیڈر ہمیں بلا رہا ہے، ہم جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان نوجوانوں، کیا ہوگا ہماری غیرت کو کہ آج نبی کی ناموس آواز دے تو ہم بیٹھ کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر اٹھو، ہمارے حکمرانوں سے توقع نہ کرنا، ہمارے حکمرانوں سے کسی قسم کی امید نہ باندھنا، جو کرنا ہے اپنے دم پہ کرنا ہے، کیونکہ جو اغیار کے آگے جھک جاتا ہے وہ کبھی بھی اسلام کا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے حکمران اغیار کے پٹھو بنے ہوئے، آج جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل کسی قوم کے مستقبل کی ایک امید ہوا کرتی ہے۔ نوجوانوں، اٹھو نبی کی ناموس کی رسالت، ناموس رسالت کی خاطر کوئی قلم کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ دفاع کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے، جس قدر ممکن ہو آئیے، کوشش کرتے ہیں کہ نبی کی ناموس پر کوئی ڈاکہ نہ پڑے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ فلاں امام نے فتویٰ دیا، فلاں امام نے یہ بات کہی ہے کہ نبی کی ناموس رسالت پر ہاتھ ڈالنے والا، نبی کی رسالت پر بات کرنے والا، نبی کے کردار پر انگلی اٹھانے والے کو کوڑے مارے۔ امام مالک کے سامنے ایک شخص آ کر کہتا ہے فلاں مفتی نے فتویٰ دیا ہے۔ امام مالک کا رنگ غصے سے بدلنا شروع کہتا ہے خدا کی قسم، اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے جس امت کے سامنے نبی کی ناموس رسالت پر ہاتھ اٹھایا جائے اور وہ امت گھوڑے مارنے کی بات کرے۔ اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے نبی کے کردار پر انگلی اٹھائی جائے اور وہ امت چھوٹ کر کے
بدلا دو گستاخ رسول۔ غیرت مسلم زندہ ہے، نبی پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اپنی طاقت، اپنی حیثیت کے مطابق سوشل میڈیا سے نکل کر ہمیں نبی کی ناموس اور نبی کے کردار، نبی کے اخلاق، نبی کی ذات پر اٹھنے والی ہر انگلی کو، وہ ذات جس کی تعریفیں اپنوں نے تو کی تھی، بیگانے بھی کرتے رہے، اس نبی کی خاطر اٹھو، نبی کی خاطر اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنی خدمات کو سر انجام دو، تاکہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے جب رب تعالیٰ سوال کرے کہ تمہارے ہوتے ہوئے میرے نبی کے کردار پر انگلی اٹھائی گئی تھی تو بتلاؤ تم نے کیا کیا تھا، تب ہم اپنے رب کو جواب دے سکیں۔ مردہ دل بھی دل نہیں ہوتا، اسے زندہ کر، یہی طرز کہن ہے امتوں کی زندگی میں۔ اور اقبال کہا کرتے تھے، اقبال نے کہا ہمدردی قاتل سے بھی ہے، عشق قاتل سے بھی ہے، ہمدردی مقتول سے بھی، بتا کس سے مانگے گا محبت کا صلہ۔ اور پھر آگے جا کر فرماتے ہیں کہ سجدہ خالق کے سامنے ابلیس سے یارانہ بھی، روز محشر خدا سے کیا مانگے گا صلہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔